وہ لڑکیاں جو اپنے باپ کی سرپرستی کے بغیر پلی بڑی ہوں، ان کے اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہتے اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسی لڑکیاں تعلیم، صحت اور عملی زندگی میں بھی پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ایسے والدین جو ہر وقت لڑنے جھگڑنے کے باوجود اکٹھے رہتے ہیں، ان کی اولاد میں طلاق کا تناسب زیادہ ہوتا ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں جو والدین کم لڑتے جھگڑتے ہیں مگر ان کے درمیان کسی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے تو ان کی اولاد میں طلاق کا تناسب کم ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ شادیاں کرنے اور طلاقیں لینے والی شوبز شخصیت یایا گبور ہے۔ 48% لوگ جو 18 سال کی عمر سے پہلے شادی کرتے ہیں، ان کی 10 سال کے اندر طلاق ہو سکتی ہے۔ ان کے مقابلے میں جو لوگ 25 سال کی عمر کے بعد شادی کرتے ہیں، ان میں سے 25% لوگوں کی طلاق ہوتی ہے۔ باقی مذاہب اور ملحدین کے مقابلے میں مسلمان والدین میں اپنے بچوں کی شادی کسی طلاق یافتہ انسان سے کروانے کا رجحان بہت کم ہے۔ جاپان میں ایک ایسا مندر واقع ہے جو اپنے زائرین کو ناکام شادی ٹوائلٹ میں بہانے کی پیشکش کرتا ہے۔ وسطی جاپان کے صوبے گونما میں منٹو کوجی ٹیمپل ازدواجی تعلقات سے چھٹکارا حاصل کرنے والے جوڑوں کو ایک کاغذ پر تمام گلے شکوے لکھنے اور طلاق کی وجوہات بیان کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، جسے بعد میں فلیش میں بہا دیا جاتا ہے۔ سن 2000 میں جرمنی میں ایک پادری مارگوٹ کائسمین نے ملک کے تمام گرجا گھروں میں طلاق کے موقع پر ماتم کی رسم ادا کرنے کی تجویز پیش کی، جس کے بعد ان کی تجویز پر گرجا گھروں میں طلاق کے موقع پر بڑے پیمانے پر ماتم کی رسم ادا کی گئی۔ ان تقریبات میں دونوں فریقین دوستوں اور رشتہ داروں کو اپنی شادی کی ناکامی کی وجوہات سے آگاہ کرتے ہیں۔ جینگ افراد چین سے تعلق رکھنے والی ایک اقلیتی نسل کے افراد ہیں، جن کے ہاں طلاق کا ایک مخصوص طریقہ ہے، جس کے مطابق طلاق کے سرٹیفکیٹ پر دستخط گھر کے اندر نہیں کیا جا سکتا ہے اور دستخط کرنے کے فوراً بعد قلم اور دوات کو برا شگن سمجھ کر دور پھینک دیا جاتا ہے۔ 2011 میں چین میں ایک سرکاری ڈاک خانے کی طرف سے ایک ایسی مہم چلائی گئی جس میں شادی شدہ جوڑوں کو ایک محبت نامہ لکھنے کی ترغیب دی گئی، جسے شادی کے 7 برس بعد شریک حیات کو ارسال کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد دراصل ملک میں طلاق کی شرح کو کم کرنا تھا، تاکہ 7 برس بعد محبت نامہ پانے والے میاں بیوی ایک بار پھر سے اس محبت کو یاد کر سکیں جس نے انہیں ملایا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ریٹائرڈ ہسبینڈ سنڈروم، یعنی ایسے شوہروں کی وجہ سے جو روزگار کے لیے ملک سے باہر رہتے ہیں اور اپنی بیوی کو زیادہ نہیں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں اپنی بیوی میں ہر طرح کے عیب نظر آتے ہیں، ان کے درمیان طلاق کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ امریکہ میں ہر 30 سیکنڈز میں ایک طلاق ہوتی ہے۔ طلاق کے بعد لوگ دوسری شادی کرنے سے پہلے 3 سال کا وقت لیتے ہیں۔ 60% طلاقیں 25 سے 39 سال کی عمر کے درمیان ہوتی ہیں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان تعلیم کا فرق زیادہ ہو
تو طلاق کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ شادی شدہ جوڑے جو جوائنٹ خاندان میں رہتے ہیں اور اپنی مرضی اور عقل کی بجائے باقی رشتہ داروں کی ہدایات پر چلتے ہیں، ان کے درمیان شادی کا رشتہ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت 1 سال یا زیادہ عرصہ تک جیل میں رہے تو 80% مرد طلاق دے دیتے ہیں، جبکہ 100% عورتیں رشتہ نہیں نبھاتی ہیں اور طلاق لے لیتی ہیں۔ ہر سال یورپ میں تقریباً 1% ہم جنس پرست جوڑے طلاق دیتے ہیں، جبکہ جو مرد اور عورت آپس میں شادی کرتے ہیں ان میں سے 2% لوگ طلاق دیتے ہیں۔ جنوری کے مہینے کو طلاقوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ یعنی 73% لوگ ذمہ دار نہ ہونے کی وجہ سے طلاق دیتے ہیں، 56% بحث و تکرار کی وجہ سے، 56% بے وفائی، 40% نوجوانی میں شادی کی وجہ سے، 25% لوگ گھریلو ناچاکیوں اور لڑائیوں کی وجہ سے طلاق دیتے ہیں۔ اگر ایک جیون ساتھی شراب یا کسی نشے میں مبتلا ہو مگر دوسرا نہ ہو تو طلاق کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر دونوں میاں بیوی شراب یا کسی اور چیز کا نشہ کرتے ہوں تو ان کے درمیان طلاق کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ طلاق یافتہ یا بیوہ عورتوں کے مقابلے میں طلاق یافتہ یا رنڈوے مردوں میں دوسری شادی کرنے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں لوگ ناخوش شادی کے رشتے کو زبردستی قائم رکھنے کی بجائے طلاق کو ترجیح دیتے ہیں۔ مشہور شخصیات میں سے امریکی گلوکارہ برٹنی سپیئرز کے پاس شادی کے بعد کم وقت میں طلاق لینے کا ریکارڈ ہے۔ اس نے اپنے شوہر جیسن الیگزینڈر سے 56 گھنٹوں کے بعد ہی طلاق لے لی تھی۔ دنیا میں زیادہ تر شادی شدہ جوڑوں کے درمیان مارچ اور اگست کے مہینوں میں طلاقیں ہوتی ہیں۔ ایسے شادی شدہ جوڑے جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں ان میں طلاق کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو شادی شدہ مرد کسی طرح کی نوکری یا کاروبار فل ٹائم نہیں کرتے ان میں طلاق کا تناسب زیادہ ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جن کے شادی سے پہلے متعدد مردوں سے جنسی تعلقات رہے ہوں ان میں شادی کے بعد طلاق کا تناسب کم ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی عمروں کے درمیان جتنا کم فرق ہوتا ہے طلاق کا تناسب بھی اتنا ہی کم ہوتا ہے۔ مہنگی اور دھوم دھام سے ہونے والی شادیوں میں طلاق کا تناسب زیادہ ہوتا ہے۔ عورتوں کا طلاق کی خبر کے بعد حقیقتاً دل ٹوٹ جاتا ہے اور دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ وہ شادی شدہ جوڑے جو ہر وقت ایک دوسرے کی توہین کرتے رہتے ہیں ان میں طلاق کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ ویٹیکن سٹی اور فلپائن 2 ایسی ریاستیں ہیں جہاں طلاق ایک غیر قانونی عمل ہے۔ باقی وکلاء کے مقابلے میں طلاقیں کروانے والے وکلاء زیادہ پیسہ کماتے ہیں۔ دوسری شادی کرنے کے بعد طلاق کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ انسان ایک بار طلاق کے عمل سے گزرنے کے بعد بے خوف ہو جاتے ہیں۔ 28 سے 32 سال کی عمر کے درمیان کا وقت
شادی کرنے کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے دوستوں کی طلاق ہو جائے ان میں سے 75% لوگوں کی اپنی طلاق کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ باقی مذاہب کے مقابلے میں مسلمانوں میں طلاق کا تناسب بہت کم ہے۔ جو جوڑے شادی سے پہلے اکٹھے نہیں رہتے ان میں شادی کے پہلے 20 سالوں تک طلاق کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ رقص کے پیشہ سے منسلک لوگوں میں سب سے زیادہ 44% طلاقیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد شراب خانوں میں کام کرنے والوں میں 39% طلاقیں ہوتی ہیں، جبکہ تیسرے نمبر پر باڈی مساج کرنے والے ہیں، جن میں سے 39% لوگوں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ ان پیشوں کے علاوہ ٹیلی فون آپریٹرز اور نرسنگ کے لوگوں میں طلاقوں کا تناسب زیادہ ہوتا ہے۔ سب سے کم طلاقیں زراعت، انجینئرنگ، سیل سے جڑے لوگوں، آنکھوں اور پاؤں کے ڈاکٹروں میں ہوتی ہیں۔ طلاق یافتہ مردوں میں طلاق یافتہ عورتوں کے مقابلے میں 8 گنا زیادہ خودکشی کرنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اگر کسی انسان کا وزن شادی کے بعد 20 گنا بڑھ جائے تو طلاق کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ سگریٹ پیتے ہیں ان میں طلاق کے امکانات 75% بڑھ جاتے ہیں۔ اگر شادی شدہ جوڑے کے ہاں صرف بیٹی پیدا ہو اور بیٹا نہ ہو تو طلاق کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ طلاق یافتہ مردوں میں طلاق یافتہ عورتوں کے مقابلے میں دل کے دورے اور نفسیاتی بیماریوں کے امکانات 2 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی جوڑے کے ہاں جڑواں یا اکٹھے 3 بچے پیدا ہو جائیں تو طلاق کے امکانات 17% بڑھ جاتے ہیں۔ طلاق یافتہ لوگوں کے بچے اکثر تعلیم مکمل نہیں کر پاتے اور زندگی میں دوسرے بچوں کی طرح آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جو جوڑے پیسوں کے معاملے پر ہفتہ میں ایک بار لڑتے ہیں ان کے درمیان طلاق کے امکانات ان لوگوں سے 30% زیادہ ہوتے ہیں جو مالی معاملات پر ایک ماہ میں صرف ایک یا اس سے بھی کم بار لڑتے ہیں۔ شادی شدہ لوگوں میں مالی معاملات پر لڑائی جھگڑے سے طلاق کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جو شادی شدہ جوڑے ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں طلاق کو انتہائی برا اور قانونی طور پر ممنوع سمجھا جاتا ہے وہاں طلاقیں کم ہوتی ہیں۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق گلائن وولف وہ امریکی مرد ہے جس نے سب سے زیادہ 29 شادیاں کی اور اتنی ہی طلاقیں دی ہیں۔ اگر کسی شوہر کے تعلقات بیوی کے والدین سے اچھے ہوں تو ان کے درمیان طلاق کے امکانات 20% کم ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ طلاقوں کے کیسز سے ڈیل کرنے والے وکیل امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہیں۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے میں جنسی کشش کا محسوس نہ ہونا طلاق کی ایک بڑی وجہ ہے۔ مرد یا عورت میں جنسی کمزوری بھی طلاق کی ایک بڑی وجہ ہے۔ امریکہ کی 7 ریاستوں جن میں ریاست نیو میکسیکو اور میسیسپی شامل ہیں، شادی کی ناکامی کی وجہ ایک تیسرے فریق کو ٹھہرایا جا سکتا ہے اور شادی خراب کرنے والے تیسرے شخص پر
شادی کے نقصان کے لیے باری رقم کا ہرجانہ دائر کیا جا سکتا ہے، تاہم اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ امریکی ریاست کنساس میں شادی کو طویل مدت تک قائم رکھنے کے لیے طلاق کا ایک ایسا قانون موجود ہے جس کے تحت دونوں فریق کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ساس کے ساتھ بدسلوکی یا برے تعلقات رکھنے پر ایک دوسرے کو طلاق دے سکے۔ امریکی ریاست ڈیلاویئر میں طلاق کے لیے ایک ایسا قانون موجود ہے جس کے تحت اگر ایک شخص ہنسی مذاق یا شرط نبھانے کے لیے شادی کر لیتا ہے تو اسے بعد میں طلاق کا مقدمہ دائر کرنے کی اجازت ہے، جبکہ اس قانون سے ہنسی مذاق میں شادی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آسٹریلیا میں قبائلی خواتین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یا تو اپنے شوہر کو طلاق دینے کے لیے آمادہ کریں یا پھر شادی سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک دوسری شادی کر لیں۔ اس طرح ان کی پہلی شادی خود بخود منسوخ ہو جاتی ہے۔ امریکی ریاست کینٹکی میں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ ایک ہی شخص سے طلاق کے بعد 3 بار شادی کر سکتے ہیں، لیکن چوتھی بار اسی شخص سے شادی کرنے کی اجازت آپ کو ریاست کا قانون نہیں دیتا ہے۔ امریکی ریاست ٹینیسی میں اگر آپ کا شریک حیات آپ کو جان سے مارنے کے لیے کوئی حربہ مثلاً زہر پلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس بنیاد پر آپ کی طلاق منظور ہو سکتی ہے۔ نیو یارک میں اگر آپ یہ ثابت کر سکیں آپ کے شریک حیات کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو طلاق مل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ شادی کے دوران شریک حیات کی دماغی حالت کم از کم 5 سالوں سے خراب رہی ہو۔ برطانیہ میں طلاق حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شریک حیات کی حد درجہ برائیوں کا ذکر کیا جائے۔ صرف ذاتی ناپسندیدگی کی بنیاد پر طلاق منظور نہیں کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ میں جوڑے طلاق کے لیے شریک حیات میں عجیب و غریب عیب تلاش کرتے ہیں، جیسا کہ ایک شوہر نے طلاق کے مقدمے میں کہا کہ وہ اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دینا چاہتا ہے کیونکہ وہ ہر روز مچھلی پکاتی ہے۔ اگر شادی شدہ جوڑے کے ہاں بیٹے کی بجائے پہلی اولاد بیٹی ہو تو ان کے درمیان طلاق کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر گھر کے کام میاں بیوی آپس میں برابر تقسیم کر لیں تو طلاق کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد شادی کا رشتہ تعلق کی بجائے کاروبار کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس سے ان کے درمیان جذبات کی کمی ہو جاتی ہے۔